چلے ایک ایسے دیس میں جہاں ہو صدائیں انسنے گیتوں کی، جہاں ندیاں دریا جھرنے شور مچائے، جہاں ایک مسافر نگری نگری دل کا حال سنائے۔ کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے۔ روایتی بلتی موسیقی سے کارواں سرائے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور شگر کی شام دل نگاراں جس میں مہکاریں ہیں خوبانیوں کی، سیبوں کی مہک ہے، اس میں آج روایتی جو موسیقی ہے اس کی دھنیں گونج رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، بلتی لوگ جو ہے نا، ان کے روح میں موسیقی، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں ایک زمانے میں ایک غربت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ چھوٹا سا ایک کوئی ڈرم لے کے، کوئی کنسٹر لے کے اس کو بجا کے گانا شروع کر دیتے۔ جس طرح کیٹو مہم میں میرے ساتھ گئے جو پورٹر، اور 30-40 کلو اٹھا کے وہ روزانہ چلنا دشوار ترین راستوں پر، اور شام ہونی تو انہوں نے رقص کرنا شروع کر دینا۔ تو میں نے ایک پورٹر سے پوچھا، بھائی تم تھک جاتے ہو، تم کیوں رقص کیوں کرتے؟ کہتے صاحب آپ کو نہیں معلوم، یہ رقص جو ہے نا یہ ہماری تھکن اتارتا ہے۔ اسی طرح پائیوں میں ایک شام تھی جہاں پہ بلتی زبان میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا ریشما کا گیت، وے میں چوری چوری تیرے نال۔ چنانچہ موسیقی سفر کرتی ہے، اس کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ ان کا بلتیوں کا ایک خاص ذوق جمال ہے، چاہے کتنا ہی وہ بیچارہ مطلب ہو، غریب غربا ہو، پسماندہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کان پہ پھول ضرور رکھتے ہیں۔ میرے بلتی پورٹر چلتے چلتے وہ پھول دیکھیں گے نا، پکڑ کے ایک کان میں جانا، دیٹ شوز دیئر لو فار دا فلاورس۔ ان کے گھروں میں جائیں تو وہ ٹین نہیں ہوتے گھی والے، اس میں مٹی ڈال کے 2-4 پھول اگا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ انہیرنٹ ہے بلتی کلچر میں، اور بلتی کلچر میں بہت ساری جو شاعری ہے وہ پھولوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، قدرت کے بارے میں۔ یہ موسیقاروں کے ساتھ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، اچھے لوگ لگتے ہیں، مہربان لوگ لگتے ہیں۔ اس شام شہر یاراں میں، اس شام شگر میں، اس شام سخن ورا میں یہ عجیب محفل سجی، دور دور سے لوگ آئیں۔ ان میں سے کچھ جو ہیں لاہور سے، تکیہ طارق سے متعلق ہیں، اور لاہور سے جب ہم چلے ہیں تو تقریباً 14 لوگ، اور ان میں اسد سیٹھی اور ان کے دوست بھی وہیں سے شامل ہوئے۔
سب لوگ اسکردو پہنچے. تو اسکردو سے ہم 2 پارٹیز میں سپلٹ ہو گئے. ایک عادل صاحب کی سرکردگی میں، کیونکہ وہ چاہتے تھے خنجراب جانا اور ہنزا جانا، چنانچہ وہ چلے گئے. اور آج انہوں نے پھر جوائن کیا ہمیں شگر میں. کچھ دوست میرے ساتھ تھے، یعنی سیٹھی اینڈ کمپنی. اس کے علاوہ کچھ یہاں پہ مہمان ہیں، ان سے بھی ہم نے درخواست کی کہ وہ شامل ہو جائیں. چنانچہ یہ ایک کاکٹیل ہے، بڑی نشاور ہے دوستی کی، جو یہاں جمع ہے. تو ان سے تھوڑی بہت گفتگو کر لیتے ہیں. عادل صاحب، آپ بڑے لمبے چکر لگا کے آئے. ہاں جی. تو کیسا پایا آپ نے گلگت بلتستان کو؟ ویسا ہی پایا جیسا آپ کی کتابوں میں پڑھ پڑھ کے دنیا خراب ہوئی، اس سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اٹس ویری امپریسو. سڑکیں بہت اچھی ہو گئیں، فیسلٹیاں بہت اچھی بن گئیں. آئی تھنک فار آل کلاسز اچھا کہ اچھا کام اور بڑا مزہ، اور بڑے، اور خاص طور پہ وہاں پہ جشن ہو رہا تھا ہنزا میں. ہاں مجھے یاد ہی نہیں خاص رہا. طور پہ ہم نے دیکھا ہے بکائے نور بنا ہوا پورا ہنزا، اور وہ ایک ہی تھا کہ جی وہ کیا لکھا ہوا تھا اس پہ لکھا تھا ہز ہائنس کی جو ہے ان کی کیا دیداری ہو رہی ہے. جی دیداری ہو رہی، ہر طرف ہنگامہ تھا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان لکھا ہوا تھا دیدار مبارک، دیدار مبارک. امیزنگ جھنڈیاں لگی ہوئی، اور بڑا مزے کا، امیزنگ تھا آنیسٹلی، بڑا یونیک. اور خاص طور پہ ان کی کنوکشن، ان کی. آج ہم نے رستے میں دیکھا کہ لاہور سے فلائٹیں آ رہی ہیں، ان میں وینز میں لڑکیاں ینگ جو اسلام آباد یا لاہور میں پڑھ رہی ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں دیداری. ایسی لڑکیاں؟ ہاں، ملتی جلتی، تھوڑی لمبی، تھوڑی ہنزا فیچر، دور سے پہچانی. ہاں وہ آ رہے واپس. تھوڑا سا. جی یہ سب لوگ جو ہیں ہنزا کے یہاں بلتستان کے بہت بڑے بڑے کالجز میں پڑھتے ہیں، کراچی، لاہور، یہ وہ. لیکن محترم آغا خان کے لیے ان کی جو عقیدت ہے وہ اتنی شدت کی ہے بالکل کہ وہ کھنچے چلے آتے. بہت زیادہ. ہنزا میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک جہاں پہ میں ایک لڑکی نے مجھے پانی پلایا، وہاں ایک آرچ ہے. بالکل. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ امام کے جب احکام آتے تھے تو یہاں رکھے جاتے تھے اور پھر لوگوں کو سنائے جاتے تھے. ان کو بہت شوق تھا وہاں جانے کا، چائنا کے بارڈر پر خنجراب. وجہ یہ تھی کہ یہ یاک انہوں نے کبھی دیکھا نہیں. وہ بچپن میں قاعدہ پڑھتے تھے نا، اس میں الف سے عام، بے سے بکری، یہ سے ہمیشہ یاک ہوتا تھا. تو قاعدے سے آگے یہ بڑھے نہیں اور یاک کے اوپر روک گئے. کہنے لگے سواری کرنی. یہ باقی دوستوں نے بتایا وہاں پہ ایک گھریلو سا یاک تھا، غریب سا، اس کے اوپر بیٹھے ہیں. اور پھر جو ان کی حالت ہوئی، یعنی خوفزدہ حالت میں، اور اس سے زیادہ یاک خوفزدہ تھا کہ یہ کیا شے مجھ پہ آ بیٹھی. اچھا کیسا تھا تجربہ یاک کے صفائی کرنے کا؟ سر بہت یونیک اور ایکسیپشنل تھا. میں جوش میں اس پہ بیٹھ تو گیا، بٹ بعد میں مجھے یاد آیا کہ یہ تو مارتا بھی ہے، اور یہ تو باقاعدہ اس کے سینگ ہیں بڑے بڑے. تو پھر میں نے نادے علی پڑھا، میں کہا یا اللہ ایک دفعہ بچا دے، آئندہ میں یہ حرکت نہیں کروں. نہیں، ہم شکر کرتے ہیں آپ بچ گئے. اچھا صوبیہ جو ہے بہت انسٹرومنٹل رہی ہیں ہمارے، یہ جو تقیہ طارق کی ارینجمنٹس ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اوور آل شی از این ایکسپرٹ آن ناردرن ایریا. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کا جو آپ نے ڈسکور کیا ٹورسٹ پوٹینشیل جو ٹورزم کا. سر میں آپ کو دیکھ کے، آپ کی کتابیں پڑھ کے ہی آج بھی دیوسائی جاتی ہوں تو مجھے آپ کی برفیلی بلندیاں اور وہ یاد آتی ہیں کہ وہ 3 پیالے، ایک ریچھ، ایک بادل، اور ایک اس کے لیے، ایک پھول کے لیے. آج بھی دیوسائی جا کے وہی لائن یاد کی اور اسی کو پڑھ کے میں نے انسپریشن ہوئی. اور نہیں تو آپ دیوسائی دفعہ گئی؟ جی میں دیوسائی کل گئی تھی، برف باری ہوئی تھی، برف پوش تھی. جی. تو سنا وہ ریچھ آیا آپ کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گیا؟ ہاں جی، بس وہ سونگا تو تھا اس نے تھوڑا. ہاں جی، اس نے کہا یہ کھانے کے لائق لیکن وہ شاید کوئی پرانا آپ کا ساتھی ہوگا تو وہ اسی وجہ سے. وہی خاتون آئی تھی سنگر، کون سی، کیا نام تھا؟ ہاں جی، قرۃ العین حیدر. ہاں اس کو خاصا. ہاں جی، اس کو مجھے کچھ نہیں کہا سر. ہاں نہیں، شاید کوئی آپ کو پرانا جاننے والا. ایکچولی وہ پرانا نہیں، ایکچولی وہ یہ تھا جی کہ آپ ٹکے کباب بھون رہے ہیں جناب وہاں پہ، جی. گھر اس کا ہے ریچھ کا، جی. اس کو خوشبو آئے گی تو وہ آئے گا. جی
بالکل ایسا اور آگے سے ایک سیمی خاتون ہے, وہ ڈرتی ہیں تو اس نے سمجھا مجھ پہ حملہ آور. خیر تو ریچھ سے ملاقات نہیں ہوئی, نہیں. چلیے کروا دیں گے انشاءاللہ. اچھا سیٹھی صاحب کے مختلف جہتیں ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ پشاور سے خاص طور پہ تشریف لائے خالد صاحب اور مہربان کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ ہی جہاز پہ یہاں پہ آئے, اسکردو آئے. تو ان کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بہت خوبصورت نظم کا چناؤ کرتے ہیں اور اس کے بعد پہاڑوں میں جا کے بڑا ایک اداس ہیرو والی شکل بنا کے تو اوور لیپ کرتی ہے وہ نظم جو بہت اچھی ہوتی. اچھا سیٹھی صاحب آپ اپنے تاثرات وغیرہ بتا دیں ہمیں. ہم تو ان وادیوں میں کافی بار آئے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ اس بار ہاں آپ تو میرا خیال ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے نا یہ یہاں پہنچ جاتے, گھر میں نہیں رہتے, یہاں زیادہ رہتے ہیں. تو لیکن اس بار جو ان وادیوں کا روپ ہے وہ بالکل بدلا ہوا ہے. آپ کے آنے کی وجہ سے وہ وادیاں جو ہیں وہ بالکل نکھر گئی ہیں, اور یہ سب محسوس کر رہے ہیں سب لوگ. کوئی نظم سنا دیں, کوئی ایکٹنگ کر دیں. نہیں وہ شرما رہے ہیں دراصل. اچھا چلیے. نیاز سخاوت ہمارے بہت معزز مہمان یہاں بیٹھے اور بہت محب ہو کر وہ آپ کی دھنیں سن رہے تھے. تو اب آپ کون سی دھن بجائیں گے؟ میں شنا زبان میں, ہمارے یہاں پہ جو ہے دو زبان چلتے ہیں. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک شنا ایک بلتی, تو شنا زبان میں کوئی میوزک. اچھا وہ ڈائلاگ کیا ہے؟ کارے کارے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نہیں پتا کیونکہ میری زبان جو ہے بلتی ہے. اچھا وہ شنا زبان. چلیے شروع کیجیے. شگر میں بلند برفانی پہاڑوں پر ٹھہری ہوئی برف پر جو زرد کرنیں اتر رہی تھیں ہمارے پچھلے پروگرام میں, وہ اب ہمارے آس پاس پھیل گئی ہیں اور رات ہو چکی. اور اس رات میں دو موسیقار بلتستان کی جو روایتی دھنیں ہیں جو سینکڑوں برسوں سے چلی آ رہی ہیں, جو کہ تم اور ہماری ثقافت کا ایک اہم جز, یہ لوگ وہ دھنیں بجا رہے تھے. اور جس طرح وائلڈ جو مطلب ہے کہ اینیمل ہے اس کو کیج میں ڈال دیں یا پھر اس کے نیچرل ہیبیٹاٹ میں چھوڑیں اس کو, تو اس کی شان نرالی ہوتی. میوزک کا بھی یہی حال ہے. جب ہم شہروں میں مثلا بلتی میوزک سنتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم کیج میں. یہاں اسی انوائرمنٹ میں وہ میوزک شاندار لگتی ہے. یقین کیجئے کہ شگر کی شام میں ان دونوں نوجوانوں نے جو بلتی دھنیں بکھیری ہیں ہمارے دل کے اندر سرایت کر گئی ہیں. اور میں بھی جب ہم بہت اداس ہوں گے آئندہ زندگی, اور اداسی تو قسمت میں ہوتی ہے, تو ان کی دھنیں ہمیں یاد آئیں گی اور ہمارے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل جائے گی. میں آپ کا تعارف ان دونوں نوجوانوں سے کرواتا ہوں. جی آپ کا کیا نام ہے؟ نیاز علی. نیاز علی, آپ بہت بیٹل بنے ہوئے ہیں نا, بال, یہ بڑا سٹائل ہے جناب, بڑی کمال کی چیز ہے. اچھا آپ کون سا ساز بجا رہے؟
اب میں بلتی میں بجا رہا تھا. جی ابھی جو بجا رہے تھے جی جی. وہ بلتی زبان میں, ہماری زبان میں. نہیں نہیں, یہ ساز کون سا ہے؟ یہ رباب. رباب ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ بیسیکل افغان کے افغانی. افغانی ہے, لیکن آپ کی روایت کا بھی یہ حصہ ہے. جی جی بالکل ایسا ہے. اور کس سے سیکھا آپ نے رباب؟ میں نے خود ہی کوشش کی. خود کوشش کی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, ہنزا کے, ان کا نام بھی نیاز ہے. وہ استاد ہیں. انہوں نے لاہور میں ایک اسٹوڈیو کھولا ہوا ہے بالکل میں جانتا ہوں. جہاں پہ, اور انہوں نے رباب سیکھا تھا ایک افغان جو ماسٹر تھا, اور ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس کے کابل گئے تھے, 6 ماہ اس کے شاگرد رہے. تو میرا خیال آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, تو کہاں کہاں بجایا ہے یہ رباب آپ؟ سر مختلف محفلوں میں. جی جی محفلوں میں, یہاں پہ مختلف محفلیں ہوتے ہیں وہاں. جی جی. اور زندگی بھر رباب بھی بجائیں گے؟ سر ہارمونیم بھی پلے کرتا ہوں. اچھا, ہارمونیم بھی کرتے ہیں, ماشاء اللہ. تو آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا سخاوت. اس کو آپ ڈھامن کہتے ہیں. یعنی میرا تو یہی خیال ہے کہ ڈرم, ڈھول اور ڈھامن ان کا سورس ایک ہی ہے, ڈھول ہی ہے نا. تو آپ نے یہ کس سے سیکھا؟ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا تھا. اچھا, والد صاحب بھی بجاتے تھے؟ والد صاحب شہنائی پہ بجاتے ہیں اور یہ دامن پہ بجاتے ہیں. اچھا, اور کہاں بجاتے تھے؟ یہ پولو کے ساتھ بجتے ہیں. پولو کے ساتھ. گراؤنڈ میں. ہاں, خبردین حضرات, یہ آپ نے ابھی ہم شگر میں ہیں, اور شگر میں ہم نے دیکھا, میں عرض کر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نا پولو اسٹکس لے کے. کل ڈچ ایمبیسڈر سے بات ہوئی وہاں پہ اسکردو میں, تو میں نے انہیں بتایا کہ اس خطے سے پولو ایجاد ہوئی تھی. پولو بلتی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گیند, اور آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا جو قصبہ ہے نا وہاں بھی پولو گراؤنڈ ہے, اور یہاں بھی شگر کی بہت بڑی پولو گراؤنڈ ہے. اور پولو گراؤنڈ میں جو مین جو ہوتا ہے نا, جب پولو کھیلی جاتی ہے تو ایک ٹریڈیشنل ساز بجتے ہیں, ان کی رزم ہوتی ہے. تو غلام عباس سے آپ کے والد کا نام, وہ وہاں پہ بجاتے تھے, اب آپ یہاں بجاتے ہیں, اور ان کی ٹریڈیشن کو آپ زندہ رکھے. ماشاء اللہ بہت عمدہ بجاتے ہیں. ہم تو مشہور ہو چکے, سیر انگیزی کی حد تک آپ اتنا خوبصورت بجاتے ہیں. اب کون سی دھن بجائیں گے؟ بلتی زبان میں ہی بجا رہا ہوں. بلتی زبان میں کوئی ایسی چیز جس کا کوئی اردو میں آپ مطلب بتا سکیں تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ سکے؟ کوئی ہے کوئی غزل ایسی, کوئی مصرع؟ بڑی رومانٹک زبان ہے بلتی. جی, تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. اچھا خیر, جو بھی آپ بجائیں اپنی مرضی سے بجائیں. یہ بہت بہت شکریہ. یہ دوست ہمارے پہاڑوں سے آئے ہیں تو ذرا بے ربط ہو گئے ہیں, لیکن ان کے خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی.
اچھا خواتین و حضرات، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں پچھلے پروگرام میں کہ یہ دھن جو ہے تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، یہ کمال محسود صاحب ہیں، وہ سنگر ہیں، وہی کمپوزر ہیں. بہت عرصہ پہلے انہوں نے یہ دھن کمپوز کی تھی، اور اس کے بعد محمد علی ستپارہ کی جب افسوسناک ڈیتھ ہوئی K2 پر، ڈاکومنٹری بنی اس کے بیک گراؤنڈ میں. اس کے بعد یہ آلموسٹ نیشنل اینتھم بن گیا پورے علاقے. لیکن اب یہ کوئی اور دھن سنائیں گے. جی اچھا ہاں. بجا رہے تھے نصرت فتح علی خان کی سانسوں کی مالا. اور خواتین و حضرات، اس شگر کی شام میں اس دھن نے مجھے اداس کر دی ہے. دیکھیں کہ یہ دھن جو ہے کہاں سے سفر کرتی یہاں شگر میں پہنچی ہے. اداس اس لیے بھی کیا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مرحوم نصرت فتح علی خان کے جو آخری 2 انٹرویوز تھے ٹیلی ویژن پہ، وہ میں نے کیے، اور وہ لنڈن جانے سے پیشتر اور خصوصی طور پہ میرے لیے وہ تشریف لائے، اور ان کی سوجے ہوئے تھے پاؤں، اس کے اوپر پٹیاں بندھی. تو انہوں نے کہا کہ طاہر صاحب بس مت پوچھیے کہ اس دھن نے مجھے کتنا اداس کیا. تو میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا. ہمارے یہاں انوار بھٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں، کافی بڑے زمیندار ہیں، اور مطلب کم از کم ان کی اہلیہ یا والد صاحب بھی ہیں، یہ بھی ہو ہی جائیں گے بالآخر. تو یہ اس قسم کے جو ہوتے ہیں نا جاگیردار خاندان، یہ اپنے کسی نہ کسی لڑکے کو پولیس میں ضرور رکھتے ہیں، تو پولیس والوں سے کام تو پڑتا رہتا. چنانچہ پولیس میں بھرتی ہو گئے موصوف انسپکٹر وغیرہ، آپ دیکھیں نا تنو من در تنو تو. لیکن زیادہ دل نہیں لگا، کتابوں میں دل لگا تھا. چنانچہ وہاں سے چھوڑ کے آج کل ایک کالج میں انگریزی پڑھا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ بھی چلے آئے ہیں، تو آپ بھی کچھ گفتگو کر دیں سر. سر بچپن سے ہی آپ کو پڑھتے آئے؟ آپ نہیں مجھے چھوڑ دینا. نہیں وہ لگتا ہے کہ میں خود آپ کو بلا کے کہہ رہا ہوں کہ جو میری تعریف ہے. آپ کوئی اور بات کریں نا، کوئی وہ نہیں تھے. سر ہماری سیاحت کا جو شوق تھا اور گھومنے پھرنے کا شوق تھا، وہ یو ور سنانیمس ود سیاحت اور ان پہاڑوں، ان وادیوں کا. اب جب اپنے کالج کے ہاسٹل میں ایک تنگ کمرے میں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے تھے حبس زدہ ماحول میں، اور لیکن آپ کی کتابوں کے صفحے پلٹتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ ان وادیوں کی ہوائیں ٹھنڈی ہم تک پہنچ رہی ہیں، ان گلیشیئروں کی جو اور ان فضائیں ہیں مہک رہی ہیں، پھول مہک رہے ہیں دیوسائی کے. تو اور جب موقع ملا آپ کے ساتھ آنے کا تو ایک ثانیے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ پیچھے گھر میں کیا ہوگا. فوری سب کچھ چھوڑ کے چھٹی کر کے آپ کے ساتھ چلے آئے.
مسعود شاہ صاحب یہ بھی بہت ساری خوبیاں ہیں, مطلب بائکر بھی ہیں بڑے زبردست. آپ امیجن کریں کہ اپنی بیگم کو پیچھے بٹھا کر, چھوٹی سی بائک تھی, ہنی مون کے لیے پتہ نہیں کھنجرار لے گئی. مطلب یہ لوگ جتنے بھی ہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بیشتر تھوڑے سے پیچ ہوتے ہیں. پیچ نہ ہوں تو یہاں کیا کرنے آئے؟ وہ گھر میں بیٹھے آرام سے ایئر کنڈیشن بنگلوں میں, سب کے دیر ویل آف. تو بات اور شاہ صاحب شاعر بھی بہت زبردست شاعر ہیں. وہ جو وزن کا معاملہ ہوتا ہے وہ استاد محمدین میں بھی نہیں تھا, ان میں بھی نہیں, لیکن یہ متن اس کا جو ہے پورا بیان کر دیتے ہیں. کوئی باہر کا منظر ہو, خاص طور پہ ناردرن ایریا کا, تو فوری طور پہ ایک دو شعر اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں, اور بڑے ہیرو قسم کی چیز ہیں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ہمارے ہیرو ہیں جی. تو شاہ جی آپ نے یہ جو پورا ٹرپ لگایا, اس میں کوئی چند ایک مومنٹ, ایک تو آپ گئے ہمارے دوست کے پاس اوشو تھانگ, جی جی, اور آپ نے ان کمروں کے سامنے تصویریں کھنچوائیں جہاں پہ وہ میرے نام پہ ہیں. تو کون سے لمحے جو آپ نے انجوائے کیے؟ سر اوشو تھانگ میں بہت اچھا لگا جا کے, اور آپ کی وہ ساری جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کمرے وغیرہ, آپ کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, وہ سارا بہت اچھا لگا سر دیکھ کر. اور سارے ٹرپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے شاندار لمحات وہی تھے جو وہاں پہ گزارے ہم نے, کیونکہ وہاں پہ آپ ہر طرف آپ کی تصاویر, آپ کی کتابیں. مجھے یاد چھوڑ دیں بس, اور وہاں ناردرن ایریا کی بات کریں. اور سر وہ شاہ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی جو مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ جی یہ میں نے کنکریٹ نہیں یہاں پہ بنایا, اس کو میں نے سادہ ہی رکھے ہوئے ہیں سارے کمرے, اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی کنکریٹ یا استعمال بھی نہ کیا جائے, کیونکہ راکا پوشی کے سامنے کنکریٹ بنانا اچھا نہیں لگتا. اس میں بھی انہوں نے پھر آپ ہی کا حوالہ دیا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. اچھا, میری بدقسمتی یہ ہے کہ جو کمرہ انہوں نے میرے نام کا مخصوص کر رکھا ہے وہاں میں آج تک گیا ہی نہیں, اور یہ بڑھاپے کی وجہ سے, ورنہ میرا بہت جی چاہ رہا. اچھا شاہ جی, آپ نے یہ جو اس دفعہ بھی آپ نے پورا ناردرن ایریا دیکھا, اور پہلے بھی آپ شعر کہتے رہے, تو کوئی شعر یاد ہو ناردرن ایریا کے حوالے؟ شگر کے حوالے سے سر میں آج ہی بس شگر کے حوالے, ہاں جی سر, جی. کہ جو لوگ رکھتے ہیں بہت بڑا جگر, جو لوگ رکھتے ہیں بہت بڑا جگر, وہی آتے ہیں پہاڑوں میں یہاں شگر. واہ 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 واہ. اچھا, کوئی پرانا اور شعر سنا دیں پہاڑوں والا. سر اب اس وقت تو اچھا, یہ بہت اچھی ماں کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک نظم کہی, اور بڑے زندہ دل, بڑے خلوص والے شکریہ سر شخص ہیں. تو یہاں جو آئے ہوئے ہیں مہمان, ان میں بہت سپورٹیو ایک خاتون نوید صاحبہ یہاں تشریف رکھتی, اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ آئی ہیں. تو میری خواہش تھی کہ ان کی بہو بھی آ جاتی ہے, لیکن وہ چاؤمین پتہ نہیں ان کو بہت شوق سے کھاتی, تو پتہ نہیں اب وہ چاؤمین کھا چکی ہیں. بہرحال یہ ان کی. اچھا, تو آپ کس طرح شکر کس طرح آ گئیں؟ جی میں دراصل بیٹا ہے میرا, بیٹا ہے میرا CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے ماشاء اللہ سے, سعودیہ سے آیا ہوا ہے آج کل. اور وہ جب بھی آتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ امی کو جو ہے گرمی زیادہ لگتی ہے مجھے, تو وہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے امی کہ آپ کو لے کر جاتا ہوں کہیں ایسی جگہ جہاں آپ کو ذرا ٹھنڈا فیل ہو. جی, تو بس بچے وہ نیٹ شیٹ پہ انہوں نے دیکھا, اور کہ امی آپ کو ہم لے کے جاتے ہیں رواج اسکردو. تو میں نے کہا یہ پہلی مرتبہ آپ آئیں؟ جی ہاں پہلی مرتبہ آئی ہوں, اس سے پہلے بھی ہم جاتے ہیں. تو دراصل مجھے زیادہ شوق ہوتا ہے قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کا. میرے اندر شروع سے یہ چیز ہے, جب میں چھوٹی سی تھی تو ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ مطلب ہمارا گھر بڑا خوبصورت تھا, اور چھتیں تھی ہماری چپس والے, مطلب ہمارے ٹیرس جو تھا اس میں ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم بچھا کے چارپائیاں پلنگ جو ہیں لیٹیں, اس پہ ہم پھر رات کو انجوائے کرتے تھے پنکھے لگا کے. تو میں اکثر ستارے گنتی تھی, بچپن سے مجھے شوق تھا. بس مجھے انہی چیزوں کا شوق تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں نا, میں نے وہ دیکھنی ہے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی چیزیں بنائی ہیں, آس پاس ان کی طرف آپ دیکھتی نہیں.
اچھا میں نے سنا کہ آپ کو گانے کا بھی شوق؟ جی بہت زیادہ ہے، بلکہ میں ایک سمجھے ہاؤس مدر ہوں، گھر میں کام کرتی ہوں سارا دن، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گانے کا شوق ہوتا ہے یا کوئی نعت بھی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. اچھا کسی ساز کے ساتھ گاتی ہیں یا ویسے ہی گاتی رہتی؟ ایسے ہی خود سے اکیلی. اچھا ہماری بہت خواہش ہے ابو میرے اگر ہم بے عنایت کریں تو کچھ ہمیں بھی سنا دیں. بات یہ ہے کہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے مجھے یہ کہا کہ میں گاؤں، تو مجھے تو پہلے اسی چیز کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں آپ چھوٹی سی ایک واقعہ سناتی ہوں، اس میں آپ کو تھوڑی سی ہنسی آئے گی. میں میری شادی جب نہیں ہوئی تھی تو میں اپنی بھابھی کے ساتھ، ہماری بڑی دوستی تھی تو ہم دونوں تھے، تو اکثر ان کو کچھ لفظ بولنے بڑے مشکل لگتے تھے. تو میں ان کو آپ کو میں بہت پسند کرتی تھی، لائک کرتی تھی آپ کو، تو میں ان کو کہتی تھی بھابھی آپ مستنصر حسین تارڑ بولیں، تو وہ نہیں بولتی تھی، ان کو نہیں بولنا آتا تھا. پھر میں نے ان کو بڑی مشکلوں سے سکھایا، تو وہ مستنصر حسین تارڑ میں نے ان کو سکھا ہی دیا آخر. تو میں آج اسی لیے آپ سے مل کے بہت خوش ہو رہی ہوں کہ میں اتنا آپ کو مجھے اچھے لگتے تھے، آج وہ میرے سامنے ہیں. تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ امی ایموشنل نہ ہونا، تو آرام سے بیٹھ کے نہ کھانا کھائیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اپنا کھانا بھی بہو کے آگے رکھا. اسی چیز کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں، آج آپ سے ملی ہوں. تھینک یو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آپ سے ملاقات ہے. تھینک یو. تو کچھ سنا دیں پھر. تو ابھی میں پنجابی سانگ آپ کو سناتی ہوں. میں گانے گاتی ہوں شوق سے. میرے ابو ایک بہت بڑے آرٹسٹ تھے، تو میں ان کی یاد میں اکثر، کن کی یاد میں؟ اپنے ابو کو، اپنے ماں، اپنے مطلب ان کو جب میں یاد کرتی ہوں تو میں تو ان کے فن کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. وگدی ندی دا پانی انج جا کے مڑ نہیں آندا، جا کے جیویں جوانی وگدی ندی دا پانی. کنیاں مسافراں نوں اج تک میں پار لایا، اللہ دی قسم ایک بھی تیرے جہاں نہیں آیا. اکھیاں دی بات بجھلے کی آکھیے زبانی وگدی ندی دا پانی. اچھا آپ نے یہ جو کہا تھا کہ یہ محفل جو آج سجی ہے وہ بھی سنائیں گے؟ جی اس کا ایک شعر آتا ہے. ویسے دراصل میں زیادہ تر وہ گانے گاتی ہوں جس میں کچھ مجھے نہیں یہ گا سکتی ہیں؟ ہاں جی تو گائیں. وہ اس کا ایک ہی شعر آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے وہی کافی. یہ محفل جو آج سجی ہے، اس محفل میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، ہمسا ہو تو سامنے آئے. یہ محفل جو آج سجی ہے، اس محفل میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، ہمسا ہو تو سامنے آئے. تھینک یو سو مچ. میں بہت خوش ہوں. دیکھیں جی ہمسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو آ جاتا سامنے. کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے.